اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے جو کعبے کو ڈھانے کے ناپاک مقصد سے آئے تھے، لیکن اللہ پاک نے پرندوں کی فوج بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس سارے واقعے کا آج تفصیل سے ذکر کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک کی سورہ فیل آیت نمبر 1 ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ منقول ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے سنا نامی شہر میں ایک کلیسا بنایا تھا۔ اس نے شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بہترین گرجا تعمیر کیا۔ میری خواہش ہے کہ آئندہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس محبت میں حج اور طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو بنی کنانہ کے ایک شخص نے غضب میں آ کر اس گرجا میں بول و براز کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا، اگر میں نے کعبہ کو نہ گرا دیا تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ وہ اسی وقت ہاتھیوں کی ایک فوج کے ساتھ کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ وہ مکہ مکرمہ سے 2 میل کے فاصلے پر ٹھہرا۔ اس نے اپنے ایک سردار کو حکم دیا کہ مکہ کے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرے، سو وہ سردار قریش کے اونٹ اور دوسرے مویشی چھین کر لے آیا، جس میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے کسی کو بھیج کر نہیں بلایا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کی بہت عزت کی اور ترجمان کے ذریعے ان میں یہ بات چیت ہوئی۔ ابرہہ نے کہا، کیا تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، تم میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے تعجب سے کہا، تمہیں اونٹوں کی فکر ہے اور خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں جس کو میں گرانے آیا ہوں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنا گھر خود بچائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں لوٹ آئے اور قریش سے کہا کہ تم لوگ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کی دروں میں پناہ لے لو، اور خود چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہر شخص اپنا گھر بچاتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے، اور اگر تو ہمارے قبلے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو تو چاہتا ہے وہ کر۔ حضرت عبد المطلب اس دعا کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہو گئے۔ دوسری صبح کو ابرہہ کعبہ گرانے کے لیے اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا اور بہت کوشش کے باوجود بھی نہ اٹھا۔ پھر اس نے ہاتھی کا منہ دوسری طرف کیا تو وہ تیز بھاگنے لگا۔ پھر جب وہ اس کا منہ مکہ کی طرف کرتا تو وہ بیٹھ جاتا اور دوسری طرف منہ کرتا تو وہ چل پڑتا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول بھیجے۔ ان کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں برسانی شروع کر دی۔ وہ پرندے ابابیل تھے۔ جس شخص پر وہ کنکریاں گرتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ کنکری اس کے سر میں گھستی اور اس کے مقد سے نکل جاتی۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا اور اللہ تعالیٰ نے دشمن سے اپنا گھر بچا لیا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔